اہم ترین ڈیولپمنٹ چیف جسٹس بندیال نے 8 رکنی بینچ بنا دیا جو اب ٹیک اپ کرے گا وہ بل جو صدر کے پاس اس وقت موجود ہے اور اپروو نہیں ہوا اور ابھی تک قانون نہیں بنا، لیکن اس بل کے اندر واضح ہے کہ چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیارات کو بھی ریگولیٹ کیا گیا ہے اور چیف جسٹس کے بینچ بنانے کے جو اطوار ہیں ان کو بھی کسی ضابطے کے تحت لایا گیا ہے۔ تو 8 رکنی بینچ کی اگر آپ تفصیل پڑھ لیں تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بینچ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ کچھ تجزیہ نگار اور رپورٹرز جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور کورٹ کے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، انہوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ یہ 8-0 سے فیصلہ آئے گا اور کسی رپورٹر کو کورٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ تمام ہم خیال جو جج صاحبان ہیں ان کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے اور باقی تمام جج صاحبان کو ایسے فارغ کیا گیا ہے کہ جس طرح ایک اور ٹویٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جیسے وہ سب کے سب اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، اور پچھلے 1 سال سے ان میں سے بعض لوگ جو ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ کسی اہم کیس کے اندر ان کو حصہ نہیں بنایا جاتا، بشمول جو سینئر پیونی جج ہیں جو اگلی چیف جسٹس ہوں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ وہ تمام جج صاحبان ہیں جو کہتے رہے ہیں کہ چیف جسٹس عقل کل نہیں ہے، نہ ہی وہ ایک اکیلے ہاتھ سے کورٹ کو چلا سکتا ہے، ان کو تمام کو علیحدہ کر دیا گیا۔ تو اب یہ جو بینچ بنا ہے اس کا بڑا واضح مقصد ہے، جو پٹیشن سماعت کے لیے فکس کی گئی ہیں ان کے اوپر سماعت بھی بہت جلدی شروع کر دی گئی ہے، نوٹس اس کو جاری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو حکومت جس بل کے ذریعے از خود اختیارات کے عمل کو کچھ ضابطے میں لانا چاہ رہی تھی، اور اس بل کی بالخصوص یہ شق جس کے اندر از خود نوٹس کے تحت جو پچھلے فیصلے ہوئے تھے ان کے اوپر نظر ثانی کی گنجائش پیدا کی گئی ہے، اس کو ناک آؤٹ کرنے کے چکروں میں یہ اب اسلام آباد کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہو رہی کہ نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بحث ہو رہی ہے کہ کون کون سے حصوں کے اوپر حکومت کو سبکی اٹھانی پڑے گی اور یہ بینچ کون کون سے ضابطے کو ناک آؤٹ کرتے ہوئے حکومت کے اس بل کو ریجیکٹ کر دے گا۔ جو دوبارہ بتاتے چلیں یہ قانون ابھی نہیں بنا، اور جب تک کوئی چیز قانون بنتی نہیں ہے اس کو آپ ٹیک اپ کیسے کر سکتے ہیں۔ انہونی ایک یہ بھی ہے، انہونی یہ بھی ہے کہ عموماً آڈ نمبرز کے اندر بینچ بنایا جاتا ہے، یہ ایون نمبر کے اندر بینچ بنا دیا۔ ایک اور انہونی یہ ہے کہ چیف جسٹس جس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ بل ہے، اس بل کو چیف جسٹس صاحب خود سنیں گے اس بینچ کے کی حیثیت کے سربراہ کی حیثیت سے۔ ایک اور انہونی چیز یہ ہے کہ جس رجسٹرار کو سینئر پیونی جج نے فارغ کیا ہے، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، ایک ان کا جب رسپانس آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے دوسرے کولیگ کے ایک ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے، اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ایک رسپانس آیا، اس کے اندر ان کو نوکری سے فارغ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ان کا دوبارہ جواب آیا، پھر چیف جسٹس کا ان کی سپورٹ میں جو نوٹ آیا، انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نوٹ کو نلیفائی کر دیا بذریعہ ہم خیال بینچ، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور نوٹ لکھا۔ تو یہ رجسٹرار صاحب جو ہیں تمام تر نوٹیفیکیشنز کے باوجود ابھی بھی اپنی کرسی پر قائم ہے۔ حکومت وقت نے ان کو ریکال بھی کر لیا ہے، پھر بھی اپنی کرسی پر قائم ہے۔ تو یہ بہت ہی انہونی بات ہے کہ یہ دستخط ان صاحب کے ہیں جو نوٹیفیکیشنز کے اعتبار سے ریکال کیے جا چکے ہیں، اور سینئر پیونی جج جو کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے پہلے فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو ریسٹرین کرنے کی پاداش میں ان کو نوکری سے فارغ کیا جاتا ہے، لیکن اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو یہ ایک کھلا آپ کو جنگ کا میدان بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ شہباز حکومت کی کیفیت جو ہے، میں نے ابھی ایک ٹویٹ کیا جس میں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے لاہور میں سے خبر آئی تھی کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا اور کسی نے دوسرے کے اوپر پتھر پھینکا، اور اس کو تو نہیں لگا جو راہگیر گزر رہا تھا، راہگیر کے سر پر لگا اور راہگیر جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو شہباز حکومت کی کیفیت جو ہے وہ اس راہگیر جیسی ہے۔ لڑائی پنڈی اور عظما کے درمیان عمران پر ہے، اور جو راہگیر ہے اس کا نام شہباز ہے۔ تو پتھر جو ہے یہ سیدھا شہباز شریف کی حکومت کو لگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس بل کو اس بینچ نے فارغ کر دینا اور قانون بننے سے پہلے اس کو نلیفائی کر دینا۔ ساتھ ساتھ آج الیکشن کمیشن کی اس رپورٹ کے اوپر جس کے اندر کمپلائنس مانگی گئی تھی چیف جسٹس کی سربراہی میں، جو 3 رکنی بینچ بنا ہوا تھا کہ آپ نے انتخابات کی ڈیٹ کے حوالے سے جو انتظامات کرنے ہیں، خرچوں کی رپورٹ ہمیں دیں،
اس کے اوپر بھی انہوں نے نوٹس جاری کر دیے ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلا لیا ہے, وزیر خزانہ کو, سیکرٹری خزانہ کو بلا لیا ہے, اور اس کے بعد شاید وزیر خزانہ کو بھی طلب کیا جائے اگلی پروسیڈنگز کے اندر, اور جاری کر دیے نوٹسز کہ آپ بتائیں کہ آپ نے وہ پیسے ایلوکیٹ کیوں نہیں کروائے. اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے اس کے اندر کہ اگر آپ نے کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائی کیا تو یہ ڈس اوبیڈینس ہے, لفظ استعمال کیا گیا, اور ڈس اوبیڈینس کی جو کاسٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی کی صورت میں وہ ویل سیٹلڈ ہے, یہ بھی اس کے اندر لکھ دیا ہے. تو ایک طرف سے الیکشن کے اخراجات نہ دینے کی مد میں حکومت کی گردن پھنسی ہوئی ہے, دوسری طرف سے اس بل کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس سے واضح ہے کہ اب یہ کھلا اعلان جنگ ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا, شہباز حکومت جو ہے تمام دلچسپی کے باوجود پھر بھی راہگیر ہی ہے. گزرتے ہوئے انہوں نے اس جھگڑے کو دیکھنا شروع کر دیا, اب اس میں ان کی دلچسپی بڑھ گئی, کچھ اپنا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا. لیکن جھگڑا عظما اور پنڈی کا ہے, اور جھگڑا ہے عمران کے اوپر. عظما کا جو آدھا خاندان ہے وہ عمران کو دوبارہ سے گھر کا تاج بنانا چاہتا ہے اور گھر کا سربراہ بنانا چاہتا ہے. جو پنڈی ہے اس نے ایک مرتبہ اس سربراہی کا انجام دیکھ لیا ہے, وہ کسی طور یہ نہیں چاہتی. بیچ میں شہباز شریف صاحب پھنسے ہوئے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ جنگ چونکہ اب بہت پھیل گئی ہے, اس کا نتیجہ عام انداز سے نہیں نکلے گا. بینچ نے تو قانون کو بھی فارغ کر دینا ہے, اور انتخابات نہ کروانے کے الزام کے تحت لگتا ہے کہ حکومت کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کے ساتھ وزراء کو بھی فارغ کر دینا اگر اگلے اجلاسوں میں ان کی طلبیاں کی تو. اور حکومت جو ہے وہ راہگیر کی کیفیت میں ہی رہے گی کہ لڑائی اس کی تھی نہیں, لیکن بیچ میں اس نے اپنا سر دے دیا اور سارے پتھر اس کے سر پہ جا کے لگے.